میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو سن کر آپ کہیں گے یہ فلم کی کہانی ہے، مگر یہ فلم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ثابت شدہ تاریخ میں درج ایک جنرل ہے جس سے جو بھی ملا چند گھنٹوں بعد ہی مر گیا۔ قاسم سلیمانی ملا، شہید ہو گیا۔ اسماعیل ہانیہ ملا، شہید ہو گیا۔ حسن نصر اللہ ملا، شہید ہو گیا۔ اور پھر یہ جنرل آیت اللہ خامنائی سے ملا، اور اس بار بھی وہی کہانی، خامنائی صاحب بھی شہید ہو گئے مگر حملہ بھی کامیاب ہو گیا۔ سوال یہ ہے کیا یہ اتفاق ہے یا یہ جنرل خود موت کا پیغام بن چکا ہے؟ آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو ایران کی اپنی انٹیلیجنس ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنرل کون ہے؟ پہلے یہ سمجھے کہ یہ جنرل ہے کون، کیونکہ جب تک آپ اس شخص کو نہیں سمجھیں گے میں آپ کو کہانی بھی نہیں سمجھا پاؤں گا۔ یہ ہیں جنرل اسماعیل قانی، ایران کی قدس فورس کے سربراہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ قدس فورس کیا ہے؟ سیدھے الفاظ میں بتا دوں، یہ ایران کی وہ فوجی یونٹ ہے جو ایران کے باہر کام کرتی ہے۔ لبنان میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، جہاں بھی ایران کا اثر ہے وہاں قدس فورس کا ہاتھ ہے، اور اس پوری فورس کا سربراہ ہے یہی جنرل قانی۔ یعنی یہ وہ شخص ہے جو مشرق وسطیٰ کی سیاست کے سب سے اہم ترین کھلاڑیوں سے ملتا ہے، اور وہ بھی روزانہ، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ چلے پہلے واقعے پر آتے ہیں۔ جنوری 2020 بغداد کے اندر قاسم سلیمانی، یہ نام سنتے ہی امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے عراق، شام، لبنان، 3 ملکوں میں ایران کا اثر قائم کیا۔ امریکہ انہیں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا، برسوں سے، مگر وہ ہر بار بچ نکلتے تھے۔ پھر وہ رات آئی جب وہ بغداد ایئرپورٹ پر اترے، جنرل قانی سے ان کی ملاقات ہوئی، گاڑی میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی سڑک پر ہی امریکی ڈرون نے وار کیا۔ قاسم سلیمانی اس دنیا میں نہ رہے۔ سوال یہ ہے امریکہ کو اس رات، اس وقت، اس گاڑی کا پتہ کیسے چلا؟ یاد رہے سلیمانی کا سفر انتہائی خفیہ تھا، بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ بغداد آ رہے ہیں۔ تو پھر لیک کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اتفاق ہو، چلیں آگے سنیں۔ جولائی 2024 کی بات ہے، تہران ایران کا دارالحکومت ہے۔ اسماعیل ہانیہ حماس کے سیاسی سربراہ ہیں، ایران میں ایک بڑی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، جنرل قانی سے بھی وہ ملتے ہیں۔ رات کو گیسٹ ہاؤس میں سونے چلے گئے اور صبح ایک دھماکہ، اسماعیل ہانیہ شہید۔ رکیں یہاں، رکیں ایک سیکنڈ کے لیے رکیں۔ یہ ایران کی سرزمین تھی، ایران کا دارالحکومت تھا، جہاں ایران کی پوری انٹیلیجنس ہے، پوری فوج ہے، پوری سیکیورٹی ہے۔ وہاں ایک مہمان کے کمرے میں بم کیسے پہنچ گیا؟ ایران نے خود کہا یہ اندر سے ہوا، یعنی کسی نے اندر سے معلومات دی، مگر کس نے؟ اس کے بعد تیسری موت، حسن نصر اللہ۔ اب تیسرا واقعہ سنیں اور یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 30 سال سے وہ اسرائیل سے لڑ رہے تھے، 30 سال میں اسرائیل انہیں ایک بار بھی نہیں پکڑ سکا، کیونکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ مگر اس دن جنرل قانی کے ساتھ رابطہ ہوا، کوارڈینیشن ہوئی، اور اسی رات بیروت کا وہ بنکر جس کے بارے میں خود حزب اللہ کو مکمل طور پر یقین تھا کہ یہ محفوظ ترین جگہ ہے، اسرائیلی بموں سے تباہ ہو گیا۔ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے۔ 3 شہادتیں، 3 مختلف ممالک، 3 مختلف وقت، کنیکشن ہے۔ اب وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جس کی وجہ سے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے، جنرل قانی ایران کے اپنے لوگوں کی نظر میں شک کے گھیرے میں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی انٹیلیجنس نے انہیں سخت نگرانی کے اندر لے لیا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ان کے فون نمبرز کو، فون کے رابطوں کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کے روابط چیک ہو رہے ہیں، اور جو شک ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کے پاس یا ان کے کسی قریبی چیز میں ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہے، ایک ایسی چپ جو یہ بتاتی ہے کہ جنرل کہاں ہے، اور جب یہ جنرل کسی بڑے لیڈر کے پاس جاتا ہے دشمن کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ نشانہ مل گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا
کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ دوستو 2024 میں لبنان میں ایک واقعہ ہوا، اسرائیل نے حزب اللہ کے ہزاروں پیجروں میں دھماکہ خیز مواد چھپا دیا اور ایک سگنل سے ایک ہی وقت میں سینکڑوں پیجر پھٹ گئے۔ یہ سائنس فنکشن نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک چھوٹی سی چپ، ناخن سے بھی چھوٹی، کسی کے جوتے میں، کوٹ میں، بیگ میں، اور جو خاموشی سے سگنل بھیجتی رہے؟ جواب ہے نہ صرف یہ ممکن ہے بلکہ یہ آج کی جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مگر دوستو میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا، کیونکہ میں آپ سے ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہوں، ابھی تک کوئی بھی حتمی ثبوت تو سامنے نہیں آیا۔ یہ ممکن ہے کہ جنرل قانی بالکل بے قصور ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ان کے نیٹ ورک میں گھسا ہوا ہو، مگر جو پیٹرن چل رہا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج پوری دنیا پوچھ رہی ہے، کیا یہ اتفاق ہے یا کوئی اندر سے گھر کو جلا رہا ہے؟ دوستو قاسم سلیمانی، اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ، یہ تین نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، مگر ان کی شہادتوں نے ایک سوال چھوڑا ہے جس کا جواب ابھی تک کسی کو نہیں ملا، اور جب تک جواب نہیں ملتا یہ سوال ہمیں پریشان کرتا رہے گا۔ آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ کیا جنرل قانی قصوروار ہیں یا محض یہ اتفاق ہے؟ نیچے کمنٹ میں لکھیے، مجھے آپ کی رائے جاننی ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو اس سے بھی بہت بڑی ہونے جا رہی ہے۔